السلام علیکم ناظرین، میں البینہ اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کریں گے پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے حوالے سے تمام تر معاملات جو اس وقت سینٹ انتخابات کے حوالے سے ہیں، ضمنی انتخابات کے، اور اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ایک بار پھر بہت تیزی سے رفت دکھائی دے رہی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں مسرت نیازی صاحبہ، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسرت نیازی صاحبہ، پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے، آپ لوگ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے معاملے میں آپ لوگوں نے جو ہے اپنی ایک پولیٹیکل ساری جو ہے ایک دشمنی نکال رہے ہیں آپ لوگ، یا پھر آپ لوگ ایز پر دی لا چل رہے ہیں جو ہونا چاہیے قانون کے مطابق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں الوینہ، جب کوئی بھی عام شخص بھی اگر اپنے ہاتھ میں لا لے لیتا ہے تو اس کے خلاف بھی تو جایا جاتا ہے۔ اگر یہ کوئی انہونا شخص تو نہیں تھا کہ یہ قانون بھی اپنے ہاتھ میں لے اور پھر وہ ایکٹ سمجھ لے اس پہ آتا ہے جو دہشت گردی کا ہوتا ہے۔ آپ جائیں اور ایک پرامن طریقے سے پولنگ چل رہی ہو اور وہاں جا کے آپ فائرنگ شروع کر دیں، یا وہاں آپ دوسروں سے مار کٹائی کر دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا، اسی لیے اس کے ان کی طرف سے مزید کلیئرٹی نہیں آئی، بس وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ دیکھیں میں آپ کو الوینہ ایک بات بتاؤں، کوئی اس قسم کا کوئی میڈیا پرسن ہے یا کوئی میڈیا ماشاءاللہ آزاد ہے، کوئی ایک فوٹیج ایسی دکھا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی بھی پولیٹیکل ورکر نے ان کے پر اٹیک کیا ہو۔ فائرنگ بالکل انہی کی طرف سے ہوئی، ان کے اپنے جو ذاتی گارڈز تھے، اور ایون کہ جب منع کیا گیا تھا کہ آپ کے ایم پی ایز نہیں آئیں گے یا کچھ اس طرح کا، جب آپ کا چیف پولنگ ایجنٹ ہے، سارے لوگ موجود ہیں، آپ جائیں وزٹ کریں، پھر بھی کوئی منع نہیں ہے، لیکن آپ سارے جا کے اور جلغار کریں گے اور اس طرح کا ہوگا، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں کہا۔ دیکھیں وہاں تمام ایجنسیز تھیں اور انہوں نے جب دیکھا کہ وہ خود حرکت میں آئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کیوں چاہے گی کہ اپنے الیکشن جو الحمدللہ جیت رہی ہے اور ان کے اوپر منہ پر یہی بہت بڑا تماچا ہے، تو وہ کیوں چاہے گی کہ اپنے آپ کو اس خرابی ایونٹ ڈالے؟ آئی جی سندھ کے حوالے سے جو ہے گفتگو ہو رہی ہے، گورنر عمران اسماعیل صاحب نے بھی جو ہے اپیل کی تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ آئی جی کو جو ہے تبدیل ہونا چاہیے۔ کیا سمجھتی ہیں آپ، اس میں کوئی ڈیولپمنٹ آئے گی یا یہ صرف اور صرف ایک خواہش ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ دیکھیں ان کی یہ خواہش بھی ہو سکتی ہے اور وہ کر بھی سکتے ہیں، ان سے کوئی بعید بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ عمران اسماعیل صاحب جو گورنر ہیں صوبہ سندھ کے، وہ تو ایک متنازع شخصیت بن چکے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ انہیں صوبہ سندھ کی بات کرنی چاہیے، نہ کہ وہ پی ٹی آئی کے جو ہے نا گورنر بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو حلیم عادل شیخ نے جو حرکت کی ہے اس کو اداروں نے گرفتار کیا ہے، اور اس چیز پہ جو ہے نا ابھی تو ایک دن ان کو جیل میں ہوا نہیں تھا اور ویل چیئر پہ آ گئے۔ ابھی تو ایسی شروعات نہیں ہوئی سوری، جب پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر کسی اور پولیٹیکل جماعت کے کوئی بھی لیڈر کے ساتھ اگر ایسا ہوتا تھا، یعنی کہ میرے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب بیمار حالت میں تھے، اگر وہ اس طرح کے کہتے تھے تو کہتے تھے کہ جی شعبدے بازی ہو رہی ہے، تو بھائی پھر آپ کون سا ڈرامہ کر رہے ہو، کیونکہ ڈرامہ ماسٹر تو پی ٹی آئی والے ہیں ہی صحیح۔ ٹھیک ہے، یہ اس پہ جو ہے ہم مزید گفتگو کریں گے یہاں۔ اس پہ جو ہے میں آپ سے مزید یہ جاننا چاہوں گی کہ اس پوری ڈیولپمنٹ میں آپ کہہ رہی ہیں کہ ایز پر دی لا جتنے بھی معاملات تھے وہ بالکل ویسے ہی کریکٹلی ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو رفت دکھائی دے رہی ہے پی ٹی آر پیپلز پارٹی کے درمیان، کیا یہ کم ہو پائے گی، یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے ذریعے بھی کوئی آپ جو ہے ڈائلاگ کی طرف آئیں گے؟ کیا ہوگا اگلا لاہ عمل؟ دیکھیں الوینہ، ہم نے تو فرسٹ ڈے سے ہی کہا ہے کہ آپ اگر عوام کی خدمت چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کو عوام کی خدمت کا کوئی ہے ہی نہیں ہے، اور پھر ہر بات میں ان کو دو ہی نعرے آتے ہیں کہ جی میں این آر او نہیں دوں گا، یہ کرپشن کرتے ہیں۔ جب تمام اپوزیشن کے پولیٹیکل لیڈرز کرپٹ ہیں اور آپ این آر او نہیں دیں گے، آپ تو نام نہیں لیتے، لیکن پی ڈی ایم کی جماعت کا ہر لیڈر اور ہر پولیٹیکل ورکر کہہ رہا ہے کہ خان صاحب این آر او مانگ رہے ہیں اب پی ڈی ایم سے، اور پی ڈی ایم انہیں این آر او نہیں دے گی۔ دیکھ لیں کہ اب عوام نے چاروں صوبوں میں الیکشن ہوئے، تو چاروں صوبوں میں الیکشن ہونے کی وجہ سے عوام نے تو انہیں رد کیا ہی کیا ہے۔ جو عوام کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا، عوام نے رد کیا،
اور انشاءاللہ ان فیوچر بھی ان کے ساتھ یہی ہونے جا رہا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کے لیے اعزاز ہوگا وہ سینیٹر بنیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی کیا پوزیشن آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ کیونکہ انہی کی پولیٹیکل پارٹی سے کچھ عرصہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں, وہ ڈمی ہے پی ڈی ایم کے سربراہ اور لیڈ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. دیکھیں آپ کے سامنے الوینہ جب سے پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم استعمال ہو رہا ہے اپوزیشن کے لیڈران کے لیے, جو بھی ڈیسیجن دیکھیں رائے تو ہر شخص دے سکتا ہے, کوئی بھی جماعت کا سربراہ دے سکتا ہے, لیکن جو بھی حرف آخر ہے وہ پی ڈی ایم کی قیادت جب ڈیسیجن لیتی ہے تو اس پر ہوتا ہے. آپ نے بات یہاں تک کی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے دیکھیں ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, پھر اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. اگر اس جیسا شخص پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اور اگر سینیٹر منتخب ہو جاتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑی فتح ہوگی اور بہت بڑی جو ہے نا چپیڑ ہوگی پی ٹی آئی کے. ضمنی انتخابات سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ الحمدللہ بالکل مطمئن ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی میں بات کروں گی کراچی سے ہو رہی ہے تو ہم جو عام انتخابات تھے اس سے زیادہ لیڈ لے کے جا رہے ہیں. لیکن شرمیلا فاروقی صاحبہ تو کوشچن کر رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں سیٹسفیکٹری نہیں ہے ضمنی انتخابات, اور ادھر جو ہے مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے کوشچن بھی ریز کر رہی ہیں. جیت بھی انہی کے کینڈیڈیٹ گئے ہیں لیکن وہ کوشچن بھی وہی ریز کر رہی ہیں. دیکھیں کوشچن اس لیے کہ جب انہوں نے چاہا کہ اس میں بھی گڑبڑ ہو سکے وہ ان لوگوں سے نہیں ہو پا رہی. دیکھیں انہوں نے دوبارہ سے روک دیا, جب رزلٹ آئے ہوئے رزلٹ کو روک دینا, یہ سب چیزیں کرنا. اب آپ ہمارا تھر پارکر کا دیکھ لیں, ہمیشہ کہتے تھے کہ جی تھر پارکر میں سندھ نے کچھ نہیں کیا, سندھ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا. یہاں ہم لوگ مور دین 50,000 کی لیڈ سے جیت رہے ہیں, تو یہ دیکھیں یہ فتح ہے عوام کی خدمت کرنے کی. لیکن اس پہ جو ہے اور بھی سینئر پولیٹیشین سے کوشچن کیا گیا تو انہوں نے ضمنی انتخابات پر بھی کوشچن ریز کیا, صرف اور صرف پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے نہیں ہوا, جنرلی بھی اس کو کیا گیا ہے. تو آخر جب آپ لوگ خود کوشچنز ریز کر رہے ہیں اس پر, تو پھر اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے آپ لوگ کیا اپنا کردار ادا کریں گے؟ دیکھیں ہم تو شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن چاہے ضمنی ہو چاہے عام انتخابات ہو اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اور اس کوشچن مارک والی بات یہ ہے کہ یہ کوشش کرتے رہیں اس میں بھی دھاندلی کی. کبھی کہتے رہے ہیں کہ جی فلاں جگہ شفاف الیکشن نہیں ہوا, کبھی کہتے رہے ہیں فلاں جگہ نہیں ہوا. شہری گورنمنٹ حکومت جو ہے نا, شہری لوگ جو ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے, کراچی کا لوگ ووٹ نہیں دیتے. تو جس جگہ میری رہائش ہے, جو جگہ مجھے دی گئی تھی, وہاں کے لوگوں نے الحمدللہ ہمیں بہت اچھے ووٹ دیے, اور وہ شہری ووٹ ہیں جو سمجھ چکے ہیں کہ یہ لوگ عوام کے ساتھ کھیلنے کے لیے آئے تھے, عوام کو لالی پاپ دینے کے لیے آئے تھے, اور صحیح نمائندہ پاکستان پیپلز پارٹی مجھے ایک وقفے پہ جانا ہے اور مزید اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ آخر طریقہ کار کیا ہے, کیونکہ عدالت سے بھی ریمارکس یہی آئے ہیں کہ جب تک ہم امینڈمنٹس کی طرف نہیں جائیں گے تو یہ جمہوریت کا پروسیس ہے یہ ٹھیک طریقے سے نہیں چل سکتا. آفٹر شارٹ بریک اسٹے ود انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے مسرت نیازی صاحبہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس. ہم نے جانا پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رانا احسان افضل صاحب ایم پی اے پاکستان مسلم لیگ نون. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ سر. پروگرام میں اس وقت ہم ضمنی انتخابات سے آپ سے جاننا چاہیں گے, جو ڈسکا یعنی 75 ضمنی انتخابات ہوئے, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان مسلم لیگ نون کا اس وقت کیا اس کے اوپر نیریٹو ہے؟ دیکھیے جو یہ انتخابات ہوئے یہ پوری پاکستان قوم نے کیمرے کی آنکھ سے دیکھے, اور انہوں نے دیکھا کہ جو 20 سے 23 پولنگ اسٹیشن تھے اس کے پولنگ سٹاف کو غائب کر لیا گیا, اور جو الیکشن کمیشن نے جو چارج شیٹ جاری کی, جو ان کی رپورٹ تھی, وہ یہ کہتی ہے کہ آر او صاحب نے آئی جی پنجاب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی, ان کی سی نے بھی کوشش کی, وہاں سے کوئی رسپانس نہیں ملا. پھر چیف سیکرٹری صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا میں ان کو لوکیٹ کرتا ہوں, پھر وہ لوکیٹ نہ کر پایا اور ان کا نمبر بھی بند ہو گیا. تو یہ جو سارے حربے استعمال کیے گئے اور اس کا نیٹ نتیجہ یہ نکلا کہ جو پولنگ ہوتا ہے, ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے, وہ یوزلی ضمنی الیکشن میں 30 سے 40% کے درمیان میں ہوتا ہے, لیکن ان آخری
23 जो पोलिंग स्टेशन थे इनमें 88% की पोलिंग हुई। सर फवाद चौधरी साहब ने सवाल रेज किया है, वो ये कहते हैं कि अक्सर जो है ये देखा गया है कि जो हारता है वो धांधली का रोना रोता है, लेकिन ये पहली बार देखा जा रहा है जीतने वाला जो है वो भी धांधली का रोना रो रहा है। और वो कह रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा जिस तरह कह रही है कि धांधली हुई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत कह रही है धांधली हुई है, तो फिर आप लोग कैसे जीत गए? क्या आप लोग धांधली करके जीते हैं? देखिए, हुकूमत की पूरी कोशिश थी कि वो जो है वो हराए ज़िमनी इलेक्शन में, और उन्होंने जिस तरीके से माहौल एक बनाया हुआ था जहां एक तसादम का माहौल था, फिर बार बार पोलिंग को सुस्त किया जा रहा था। तो देखिए, ये अभी NA 75 में 337 पोलिंग स्टेशन में तो हम जीत रहे थे, लेकिन उन्होंने रिजल्ट को टर्न अराउंड करके फिर आखिरी जो 23 पोलिंग स्टेशन है उनमें अपनी लीड दिखा के वो इस इलेक्शन को जीत गए, उनका क्लेम ये है। तो यहाँ तो जो है वो पूरी कौम ने देखा कि किस तरीके से मैनिपुलेशन की गई। तो बाकी जगहों पे भी देखें, बेशक हम लोग बाकी 2 PT के जो इलेक्शन थे वो जीते, जो प्रोविंशियल असेंबलीज के थे, हम NA का भी जीत रहे थे, लेकिन यहाँ उनको जब नजर आया कि ये तो ओवरऑल एक नैरेटिव बिल्ड हो जाएगा हुकूमत के खिलाफ, तो उन्होंने बड़ी डेस्परेट हरकत की कि 80-90% जो है वो वोटर टर्न आउट कर दिया आखिरी पोलिंग। और ये मैं आपको बता दूं कि ये इनकी डेस्परेशन थी जो इन्होंने आखिरी इस हद तक धांधली की जो पकड़ी गई, वरना जो बाकी जो इलेक्शन हो रहा था उसमें भी जो है फायरिंग का माहौल बनाया गया, तसादम का माहौल बनाया ठीक गया। है सर, थोड़ा सा मैं जो है फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन अफेयर्स के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी, उसके बाद दोबारा नेशनल पॉलिटिक्स की बात करेंगे। इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का श्रीलंका का दौरा हुआ, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में अगर इस दौर हुकूमत से पिछले 10 सालों की हम बात करें, फॉरेन पॉलिसी जो है डे बाई डे वीक होती चली जा रही थी, बायलैटरल टाइज या मल्टीलैटरल टाइज हमारे वीक होते जा रहे थे, अब नए ममालिक के साथ भी जो है हमारे बायलैटरल टाइज मजबूत किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, सबसे पहले तो श्रीलंका के साथ कोई अब हमारे टाइज मजबूत नहीं हो रहे। हमारा रिलेशनशिप श्रीलंका के साथ 19 नहीं, लेकिन एक गैप तो रहा ना सर, एक लंबा गैप तो रहा हमारा। नॉट एट ऑल। मैं आपको लास्ट बताता हूँ कि श्रीलंकन गवर्नमेंट 2018 में इनके पास फर्टिलाइजर की बहुत सख्त शॉर्टेज थी, और वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने 45,000 टन फर्टिलाइजर जो है वो श्रीलंकन गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया। तो हमारे बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप्स हैं श्रीलंका के साथ। हमारे डिफेंस टाइज हैं, वो हमारे से एम्यूनेशन खरीदता है, हमारे से टैंक्स लिए हैं उसने, हमारी से मिलिट्री ट्रेनिंग है, उसके अलावा हमारा एजुकेशन के ऊपर उनके साथ स्टूडेंट एक्सचेंज का निजाम है। जिस तरह डेंगू सर स्टूडेंट एक्सचेंज का किधर है? अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट एक्सचेंज का तो हमारे पास, हालांकि चाइना खुद चीख कर इतने सारे प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा होता है, अनफॉर्चुनेटली एक्सचेंज प्रोग्राम्स, तो हमारी जो यूनिवर्सिटीज है या HEC इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रही होती है। कितने सारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स अवेलेबल है टर्की की तरफ से, चाइना की तरफ से, और बहुत सारे एरियाज में इवन हम एजुकेशनल डोमेन में जो है ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन क्यों हमारी इतनी एक लंबा जो है एक गैप या लूप होल रहा है हमारा? अभी तो HEC को इन्होंने तकरीबन जो है वो गैर फाल कर दिया है, लेकिन हमारे टेन्योर में जो 2013 से 18 का था, हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉरेन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स के अंदर जा रहे थे, स्कॉलरशिप्स पे जा रहे थे, HEC स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप्स पे जा रहे थे। ये बदकिस्मती से है कि अभी तो HEC का बजट भी तकरीबन ना होने के बराबर है। सर मैं कता कलामी की माफी चाहती हूँ, यहीं से कनेक्ट करूंगी। आप कहते हैं कि HEC का जो बजट है उस पर आपने क्वेश्चंस रेज किए, लेकिन मैं इससे मजीद ज्यादा ये जानना चाहूंगी, जो बजट हमेशा से HEC को एलोकेट किया जाता रहा, उसकी क्या कोई ट्रांसपेरेंसी की क्या हमारे पास गारंटी रही, और HEC ने अपना क्या पिवटल रोल प्ले किया है? क्योंकि जब हम रिसर्चर्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान के जो PhD स्टूडेंट्स हैं उनका तो वो एक ड्यूरेशन भी इतना लंबा हो जाता है, वो क्राइटेरिया भी नहीं रहता। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मजीद मामलात होते हैं जो कि HEC को एड्रेस करने चाहिए, लेकिन उसमें वो फेल दिखाई दिया। अगर मैं करिकुलम की बात करूं, जो मास कम्युनिकेशन में हम जर्नलिज्म में जो पढ़ रहे होते हैं, मैं अगर चले अपने ही बैच की बात कर लेती हूँ 2015 के बैच की, तो जो जर्नलिज्म में हम पढ़ रहे हैं क्या वो हमें पढ़ना चाहिए? तो क्या ये रिवाइज नहीं होने चाहिए? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? क्या ये भी सेनेटर्स जो है लेजिस्लेचर्स, उनको इस तरह कानून साजी कोई करनी चाहिए, या कोई हर बात में लेजिस्लेचर्स को कोई डंडा दिखाना चाहिए कि जो अथॉरिटीज डिजाइन की गई हैं वो क्यों काम नहीं करती अपना? और ये हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? डू यू बिलीव
کہ صرف پچھلے 3 سالوں میں یہ جو ہے معاملات خراب ہوئے ہیں یا یہ لانگ ٹرم پالیسیز تھیں؟ سب سے پہلے تو میں نہیں سمجھتا کہ معاملات اوور دس پیریڈ آف ٹائم خراب ہوتے گئے ہیں. معاملات بہت بہتر ہوئے ہیں. میں مثال دیتا ہوں, میں فیصل آباد سے بلانگ کرتا ہوں, تو یہاں ایگریکلچر یونیورسٹی ہے. تو مجھے یاد ہے یہاں 15 سال پہلے we hardly had 100 PhD professors. Sir, Faisalabad is the only place which is highly known for agricultural and then again for food sciences and technology. ہم آ جاتے ہیں کراچی میں, it's the hub of Pakistan, it's the metropolitan city, پورا جنریٹ کر کے دے رہا ہے, لیکن فوڈ سائنسز کے یہاں پہ گریجویٹس رل رہے ہیں, یہاں پہ حالات برے ہیں. تو فیصل آباد تو ایگریکلچر اور ویسے ہی فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں مشہور ہے, سائڈ پہ اس کو کر دیتے ہیں ہم, باقی اوور آل پاکستان کی بات بھی کر لیتے ہیں. دیکھیں ابھی تو بد قسمتی سے when your GDP is growing at 1% اور -0.4%, تب تو جاب کریشن ہو ہی نہیں رہی. تو بد قسمتی سے آج جو اسٹوڈنٹ گریجویٹ کر رہے ہیں they are going through the worst time, کہ ان کو جاب مل ہی نہیں رہی, اور انڈکشن جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر ان کی ہو ہی نہیں رہی. 10 سے 15% انڈکشن ہے, باقی 80% اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ جاب لیس. تو یہ جو پچھلے 2.5-3 سال گئے ہیں, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ پہ قیامت کی طرح اترے ہیں. لیکن میں آپ سے یہی کروں گا اس بات سے کہ جو ریگولیٹرز ہیں, جس طرح ATC ہے یا جس طرح پاکستان میڈیکل کاؤنسل ہو گئی, ان کا یہ کام ہے کہ وہ کریکولم کو اپڈیٹ کریں اور اس کو جدید جو ٹیکنالوجیز ہیں یا ریسرچ ہے نئی لیٹسٹ, اس کے مطابق ان کو اپڈیٹ کیا جائے, تاکہ جو اسٹوڈنٹ باڈی ہے وہ ان کی جو ڈگریز ہیں وہ ایٹ پار ہوں دنیا کے ساتھ. تو یہ اس چیز سے میں اگری کرتا ہوں, اور یہ ذمہ داری ظاہر سی بات ہے جہاں تک پروونشل گورنمنٹ ہیں, کیونکہ اب ایجوکیشن کافی حد تک ڈیوالو ہو گیا ہے پروونسز میں, تو ان کی آتی ہے موسٹلی, اور سینٹرل گورنمنٹ میں کیونکہ ATC ہے تو ادھر بھی رائے کرتی ہے. تو یہ ذمہ داری تو کلیکٹیو ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. سینٹ انتخابات کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن کا انتظار ہو رہا ہے, جو پریزیڈنشل آرڈیننس ہے اس کو آپ لوگوں نے خود ہی کویسچنیبل بنا دیا ہے, تو کیا اوپن بیلٹ کے تھرو الیکشنز پاسبل ہو پائیں گے, یا جس طرح سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے ہوا کرتے تھے اسی طریقے سے ہوں گے؟ واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیں, اس میں میرا ٹیک تو بہت کلیئر ہے. دیکھیں, آپ نے اگر کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہے یا الیکشن ریفارمز کرنے ہیں, تو اس کا ایک بڑا طریقہ واضح ہے کہ آپ کو کنسنسس بلڈ کرنا ہے آل اکراس پارٹی. آپ کو جتنے بھی یہ پارلیمنٹیرینز ہیں مختلف پارٹی سے, ان کو انوائٹ کرنے کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ میں ایک کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے جہاں ایک ڈبیٹ ہو, تھورو ڈبیٹ ہو, کیونکہ یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ آپ اوپن بیلٹ کر لیں تو کام ختم ہو جائے گا. آپ نے رضا ربانی صاحب کو سنا کہ ووٹ کی سیکریسی اور تقدس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے, اور ہمیں ڈمی سینیٹرز نہیں چاہیے, ہمیں ڈمی پارلیمنٹیرینز نہیں چاہیے. ہمیں ووٹ اگر وہ انہوں نے دینا ہے تو اپنی انڈیویجول تھنکنگ کے ساتھ وہ دے سکیں. تو یہ ایک لمبی چوڑی ڈبیٹ ہے, اور اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. تو حکومت نے کوئی اس کے جو لائے عمل ہیں, انہوں نے کوئی ایسا لائے عمل نہیں لیا جس کی طرف یہ ہم ایک الیکشن ریفارم کی طرف بڑھیں. یہاں تو گالی گلوچ اور الزام ترازی اپوزیشن کے ساتھ چل رہی ہے. دیکھیں, اس کا سمپل طریقہ ہے, آپ ایک پارلیمنٹ میں کمیٹی فارم کریں, اس میں آپ ساری پارٹیز کو انوائٹ کریں, ان سے آپ ساری پارٹیز میں بتائیں کہ آپ کا کیا پروپوزل ہے. لیکن رانا صاحب اس پہ جب سوال کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اکتوبر 2020 میں ہم نے جو ہے سینٹ انتخابات کے حوالے سے پارلیمان میں بات کرنے کی کوشش کی, کوئی رسپانس نہیں آیا اپوزیشن سے. نومبر میں پھر دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی, کوئی رسپانس نہیں آیا. پھر ان کو جو ہے انٹرپریٹیشن کے لیے جانا پڑا, کچھ کنفیوژن ان کو تھی, تو شاید انہوں نے بیک ٹو بیک ایک طرف انٹرپریٹیشن کے لیے چلے گئے سپریم کورٹ, اور دوسری طرف آرڈیننس بھی انہوں نے جو ہے جاری کر دیا. ڈیسپریشن دوبارہ یہاں دیکھیں, شارٹ کٹ لینا اور پھر کورٹ کے پاس جانا جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. کورٹ آئینی ترمیم نہیں کر سکتا. لیکن سر انٹرپریٹیشن تو دے سکتے ہیں نا رانا صاحب, یہ سپریم کورٹ کا تو یہ وہ جس طریقے سے پریسیڈنٹ سیٹ کرتی ہے سپریم کورٹ, تو اسی طریقے سے انٹرپریٹیشن دینا بھی آئینی طریقہ ہے. یہ تو سپریم کورٹ کو اجازت ہے ایز پر دی لا, کچھ ان لافل تو نہیں انٹرپریٹیشن. دیکھیں, سپریم کورٹ ایک کانسٹیٹیوشن کو پڑھ کے اپنی رائے دے رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ایگزیکٹلی, کیا یہ پارلیمنٹیرین نہیں دے سکتے؟ یہ کتنا مشکل کام ہے کہ جو الیکشن کمیشن بھی اس پہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک تو آپ لوگ تو ساتھ میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہے نا, تو پھر کیسے ہوگی؟ جب انٹرپریٹیشن کے لیے تو کورٹ جانا پڑے گا, آپ لوگ بات ہی نہیں کر رہے. نہیں, ساتھ ہم نے کیا, دیکھیں ہم نے کیا ان کے پاس چل کے جانا ہے. یہ ماحول پیدا تو حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ کرے, جہاں مشاورت ہو اور جہاں کنسنسس بلڈنگ ہو. 18ویں ترمیم بھی جو ہے وہ بھی تھی ایک ٹائم کے اوپر پیپلز پارٹی کے ٹینیور میں,
تب بھی ایک ہماری اپوزیشن اور گورنمنٹ کی نہیں بنتی تھی، لیکن ایک ماحول تھا جہاں ایک دوسرے کو رسپیکٹ کی جا رہی تھی، ایک ساتھ ورکنگ کنڈیشن بنی ہوئی تھی جدھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے قوم کی مفاد میں ترامیم کر لیتے ہیں. لیکن یہاں جو ماحول ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. دیکھیں جو اسپیکر ہیں پارٹیزن اسپیکر ہیں جو کہ اپوزیشن کو بولنے ہی نہیں دیتے. ابھی یہ جب یہ بل لے کے آئے ریلیونٹ کمیٹی کے اندر تو صرف 22 منٹ ڈبیٹ ہوئی، اور جب اپوزیشن نے اپنے اعتراضات رکھے تو وہ جو ہے وہ انہوں نے بات نہیں کرنے دی اپوزیشن کو. اور جب یہ ٹیبل ہوا اسمبلی میں تو جو حکومت ہے وہ اپوزیشن کی طرح ڈیسک تھمپنگ کر رہی تھی اور نعرے لگا رہی تھی. اپوزیشن کا تو کام ہے اگریسو ہونا، کیا حکومت کا بھی کام ہے کہ وہ اسی اگریشن کے ساتھ آگے سے جواب؟ بدقسمتی سے یہ حکومت جو ہے کنسنسس بلڈنگ میں فیل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ خود ہی انہوں نے جو ہے وہ کنسنسس بلڈ اپ نہیں کر پائے اور وہ آپ کو جو ہے خود ہی ڈائلاگ کی ایک صورت وہ نہیں بنا پائے. لیکن اب یہ رفٹ ختم کیسے ہوگی؟ کیا آپ لوگ ملکی مفاد میں اس رفٹ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے یا صرف آپ ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائی ہوتے دیکھتے رہیں گے، یا پھر بیک ٹو بیک جس طرح ہم سندھ میں دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں ایک بار پھر بہت زیادہ تیزی سے رفٹ جو ہے پکڑ رہی ہے؟ جب بھی ہوئے وہ وایا اسمبلی ہوں گے، اور وہاں اس کا جو ایک ہی میں نے آپ کو رستہ بتایا ہے کہ ایسی جو ہے وہ بنائی جائے کمیٹی جس کے اندر ساری پارٹیز کو عزت دی جائے، ان سے جو ہے پرپوزل دیے جائیں، وہاں بیٹھ کے ڈسکشن ہو. رستہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر گورنمنٹ اس میں سنجیدہ ہے تو گورنمنٹ کو ریچ آؤٹ کرنا پڑے گا اپوزیشن کے ساتھ، اور جب بھی وہ کرے گی. دیکھیں ابھی تو یہ ایک میلافائڈ ایجنڈا تھا کہ وہ جی اپنی جو 1.5 ماہ پہلے ان کو خیال آیا کہ سینٹ الیکشن ہے تو یہ ہم کر لیں. انہوں نے نہ اوپن بیلٹ کی بات کی نو کانفیڈنس موشن کے اوپر، نہ انہوں نے اوپن بیلٹ کی بات کی سینٹ چیئرمین کی سلیکشن کے اوپر. تو اس طریقے سے آپ بلڈوز نہیں کر سکتے. رستہ یہی ہے، آپ کو وایا پارلیمنٹ. ٹھیک ہے رانا صاحب، آئی کم بیک ٹو یو. یہاں پہ مجھے اسٹوڈیو میں جو ہے مسرت نیازی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرنی ہے. مسرت، جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ گورنر عمران اسماعیل صاحب جو اس وقت پی ٹی آئی کے گورنر بن کے بات کر رہے ہیں نہ کہ سندھ کے، انہوں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایم کیو ایم شہر کنٹرول کیا کرتی تھی کراچی، اسی طریقے سے اب جو ہے سندھ پولیس کنٹرول کر رہی ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا کہ گورنر عمران اسماعیل صاحب متنازع شخصیت ہیں، اور وہ اس وقت جو دکھائی دے رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو ہے نا ایک رہنما کے طور پہ، پی ٹی آئی کے ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ مجھے دکھائی دے رہے ہیں. وہ گورنر سندھ کہیں سے نہیں محسوس کروا رہے کہ جس طرح سے ان کے ڈائلاگ ہے، جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں کس طرح سے اگر سندھ گورنمنٹ آپ کو کھلی دہشت گردی کرنے دیتی، کیونکہ آپ ہم پیالہ ہم نوالا ہیں ایم کیو ایم کے، تو آپ وہی جو ہے نا باتیں کر رہے ہیں ایم کیو ایم والی. ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ وہاں دہشت گردی کرتے، آپ وہاں قتل عام کرتے، جس طرح سے آپ نے صوبہ پنجاب میں کرنے کی کوشش کی ہے، وہ سب کچھ آپ کو کرنے دیا جاتا تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی صحیح تھی. پیپلز پارٹی نے تو نہیں کہا نا آپ کو. دیکھیں جہاں جن کی ڈیوٹیز موجود ہوتی ہیں وہ ظاہری سی بات ہے آپ کو دہشت گردی کا کام تو نہیں کرنے دیں گے نا، وہ آپ کو روکیں گے. اور جب آپ چاہیں گے کہ بادشاہ سلامت والی حرکتیں کریں کہ جو رعایا ہے ان کو مار دو یا جو کچھ بھی کر لو اور میں تمہیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. بلکہ آپ کو تو سندھ پولیس کو شاباش دینی چاہیے تھی کہ انہوں نے ایک دہشت گرد کے انداز سے جس طرح سے وہ بڑے تھے علیم عادل شیخ صاحب، انہیں گرفتار کیا. تو آپ کو تو کہنا چاہیے تھا. وہ فوٹیج بھی آپ نے دیکھی ہوگی مسرت، جو جیل میں وہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں اور پولیس آفیسرز بھی ان کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹیک ان کے اوپر جیل میں بھی کروانے کی کوشش کی گئی تھی. مجھے بتائیں، میں نے بالکل وہ فوٹیج میری نظر سے گزری ہے الوینا، مجھے کہیں ایک جگہ بتا دیں کہ اس میں کوئی بھی پولیس کے علاوہ یا شیخ صاحب کے علاوہ کوئی تھرڈ پرسن بھی نظر آیا ہو. نہیں، وہ تو آلریڈی ایگزٹ پوائنٹ پہ پہنچ چکے تھے نا. اگر دیکھیں ہجوم ہوتا ہے لوگ کیوں کریں گے؟ کبھی یہ چھچورگیاں کرتے ہیں کہ جی سانپ چھوڑ دیا گیا. آپ اپنی سپیری سے پوچھیں نا کہ سانپ کون لایا اور کون چھوڑ کے گیا. آپ ان سے پوچھیں نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور پتہ چلے کہ سانپ لانے والی کون تھی یا لانے والا کون تھا. پھر تحقیق دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ جیل کسٹڈی میں ہیں، پولیس کسٹڈی میں ہیں، اور آپ
سالگرہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور کلیپ کر رہے ہیں تو آپ کے ہاتھوں میں کوئی زخم نہیں ہے، اور ویسے آپ کہتے ہیں میں بہت شدید زخمی ہوں۔ مسرت، جس طرح ہم نے دیکھا کہ قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی کو جو ہے اریسٹ کر لیا گیا، ایف آئی آر بھی لانچ ہو گئی، تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے مطابق آپ نے جو ہے اپنے جو بھی آپ کے جو ڈومین ہے اس کو آپ ایکسرسائز کرنا ایگزیکیوٹ کرنا جانتے ہیں، لیکن بہت سارے ایریاز میں لیکنگ دکھائی دیتی ہے۔ اب وہ ڈیلیبریٹلی ہے یا ان ڈیلیبریٹلی ہے، آپ نے خود ہی نہیں کرنا۔ دیکھیں الویرا، میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ آغا سراج درانی صاحب اسپیکر سندھ تھے، ٹھیک ہے، ان کے گھر میں پولیس گئی، اس وقت تو کسی نے نہیں کہا کہ سندھ گورنمنٹ تھی اور ان کے پاس جو ہے نا رینجرز جا رہی ہے اور دیگر ادارے جا رہے ہیں۔ اس وقت تو ہم نے آپ سے کہا تو آپ نے کہا کہ جی یہ لوگ کرپٹ ہیں۔ شرجیل انعام احمد کے گھر جاتی ہے تو کہتے ہیں نہیں ہے، علی پریال کو راتوں رات گرفتار کرتی ہے اس بولتے ہیں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وقفہ لینا ہے، اس کے بعد میں آپ سے جو ہے مزید جاننے کی کوشش کروں گی کہ اس وقت اگر پولیس کی بات کریں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کنٹرول میں مکمل دکھائی دیتی ہے، اور جو بھی آرڈرز ہیں یا جو کام انہوں نے کرنا ہے اس پہ وہ کافی ان کا کنٹرولڈ ہے، لیکن اس کنٹرول کے ساتھ ساتھ کچھ مزید کویسچنز بھی ریز ہوتے ہیں، اس کے اوپر ضرور بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے اس وقت جو 18ویں ترمیم ہے اس حوالے سے کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ کتنے اپنے جو ڈومین کو ٹھیک بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کر سکتی ہے، اپنے جو کام ہے ان کو کس طریقے سے ایکسرسائز کر سکتی ہے۔ ایک سوال، اور اس کے بعد میں نے جو ہے رانا احسان صاحب کی جانب بڑھنا ہے۔ مسرت، اگر ہم دیکھیں ریسنٹ کچھ دو ایگزامپلز کنٹیمپٹ آف کورٹ کی، ایک تو بہت پرانی ہے جس پہ کورٹ نے سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ دودھ جو ہے 94 kg سے ₹1 اوپر نہیں بکے گا۔ کراچی میں اس وقت 130 روپے یا شاید اس سے بھی زیادہ کا بک رہا ہے 1 کلو، تو یہ ہو گیا ایک نمبر 1 کنٹیمپٹ آف کورٹ، جو کہ پرائس کنٹرول اتھارٹی بری طریقے سے فیل ہو گئی ہے کراچی یا سندھ میں اوور آل اس کو ایگزیکیوٹ کرانے میں اس آرڈر کو۔ دوسرے ریسنٹ کورٹ ورڈکٹ کی ہم بات کرتے ہیں، پی ایس ایل کے حوالے سے ایک جو خاتون ہے انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کراچی میں ٹریفک جام ہے، برا حال ہوتا ہے، یہاں پہ اسٹریٹ کرائمز بڑھ رہے ہیں، اور یہاں پہ اگر کوئی بیمار شخص ہوتا ہے وہ ہاسپٹل نہیں جا سکتا۔ آغا خان کتنا قریب ہے اسٹیڈیم کے، اس پہ بھی جو کورٹ نے آرڈر دیا کہ سارے بیریئرز ہٹا دیجئے اور یہ جو تمام تر معاملات ہیں کنٹینرز ان کو ہٹا دیں، لیکن وہی پولیس ہے، وہی کنٹینرز ہیں، وہی تمام طریقہ کار ہے۔ اب پی ایس ایل بھی ہونا ہے، ریونیو بھی جنریٹ کرنا ہے، سافٹ امیج بھی پورٹری کرنا ہے، لیکن اس کا کیا کوئی آلٹرنیٹو چوز کیا جا سکتا ہے؟ آپ لوگ تو کھلا کنٹیمپٹ آف کورٹ کروا رہے ہیں۔ دیکھیں الوینا، آپ نے بڑا ویلڈ کوسچن کیا کہ جہاں دودھ آپ نے کہا کہ 130 پر لیٹر ہے، 130 پر لیٹر نہیں ہے، 100 آئی تھنک 12 یا 15 ہے۔ کیا بات کر رہی مسرت، میں 6 ماہ پرانی بات آپ کو 6 ماہ پہلے 120 سے اوپر تھا، مجھے نہیں پتا 115، اور اب ڈی ایچ اے کلفٹن چلی جائیں تو پھر تو اس کے ریٹس اور زیادہ ہیں۔ میں پر لیٹر کی بات کر رہی ہوں، میرے ہاں چلیں آپ کے حساب سے بات کرنا ہے نا، پھر بھی 94 تو نہیں ہوا نا۔ میں کہہ رہی ہوں اس پہ نہیں کہہ رہی، جتنے ڈیری فارمز والے ہیں ان کے اوپر کافی بڑے بڑے جو ہے نا انہوں نے کھلے عام تھریٹ دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 140 تک لے کے جائیں گے، دیکھیں جرمانے، اور یہ 1 مہینے پرانی خبر ہے، ان پہ جرمانے بھی ہوئے اور یقیناً انہیں گرفتار بھی ہونا چاہیے، لیکن فائدہ کیا ہے اس کا؟ مسرت پرائس کنٹرول اتھارٹی تو فیلڈ ہے نا، ان کے اوپر دیکھیں ایف آئی آر لانچ ہونی چاہیے، انہیں سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ میں ظاہری بات ہے سندھ گورنمنٹ نے ان پہ ایف آئی آر لانچ کی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوئی، ان پہ بھاری جرمانے بھی ہوئے ہیں۔ تو دوسری بات آپ نے کہی کہ پی ایس ایل کے حوالے سے، دیکھیں پی ایس ایل کے حوالے سے ہمیں جو ہمارے مہمان آئے ہوئے یا جو ہمارے اپنے نیشنل پلیئرز بھی ہیں انہیں بھی ہم نے شیلٹر پرووائڈ کرنا ہے، انہیں بھی سیکورٹی فراہم کرنی ہے، وہ بھی گورنمنٹ کا آپ کو واقعہ معلوم ہوگا، ایک ینگ لڑکا جو ہے وہ موبائل فون اس سے چھینا گیا، پھر اس کی گاڑی میں اس کو مار بھی دیا گیا اور وہ آغا خان کے تک بھی پہنچ نہیں سکا، تو یہ تمام تر بھی تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے نا۔ بالکل میں اس چیز کو ایڈمٹ کرتی ہوں، لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ تمام کے تمام نہیں، صرف جو یہی راستہ ہے جو اسٹیڈیم کے پاس، لیکن پورے کراچی کا ڈسٹرپٹ ہے۔ دیکھیں کراچی ایک بہت بڑا شارع فیصل نے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے اتنے سارے روڈز کے ساتھ، وہ برا حال ہے وہاں پہ۔ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے اور یقیناً اس کی ٹریفک زیادہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ جہاں ایک طرف فلو ہو جاتا ہے، یقیناً ایسا ہوتا ہے، لیکن کافی بیریل ہٹا دیے گئے اور کورٹ آف قانون جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس پہ رانا احسان صاحب آپ کا کیا اس پہ ورڈکٹ ہے؟ پاکستان میں انفارچونیٹلی اگر کورٹ اپنا کوئی ورڈکٹ اناؤنس بھی کرتی ہے تو اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ اسٹیٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کر ہی نہیں پاتے۔ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ کورٹ نے اگر اناؤنس کر دیا کہ 100 روپے کا جو ہے وہ دودھ بکے گا، تو اس کے اندر جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں
वो भी किसी हद तक ही रोल प्ले कर सकती है। लेकिन राना साहब 94 रुपीस पर केजी अगर अनाउंस किया गया है तो हाउ कम इज दैट पॉसिबल कि 120 से ऊपर, वो भी नॉर्मल एरियाज में, इसके बाद अगर आप एलीट्स में जाएं इससे भी ऊपर, तो आपका जवाब मैं समझ गई हूँ, आपका पॉइंट आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी भी एक लिमिटेड अपना रोल प्ले कर सकती है, फिर इसका क्या मतलब, कोई और ऑल्टरनेट नहीं है क्या इसका? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है दूध की, अगर वो ज्यादा है, अगर मार्जिन कम है, तो आप प्राइस कंट्रोल कमेटी जो मर्जी कर ले, कोर्ट जो मर्जी कर ले। अगर शॉर्टेज है, मिसाल के तौर पे चीनी पे आपने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट ने जान लगा दी कि चीनी को महंगा कर लें, लेकिन जब आपकी प्रोडक्शन ही कम है मुल्क के अंदर और आप इंपोर्ट लेट करते हैं और फिर आपकी जो है वो मैनेजमेंट ही नहीं थी, तो फिर वो प्राइस को आप कंट्रोल कर ही नहीं पाते। तो यहाँ आपको जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, आज अभी ये जो DAP है वो 3800 रुपए का हो गया है, यानी कि उससे सब्सिडी हुकूमत ने खत्म कर दी है। तो क्या अब अगर वो हुकूमत कहे या कोर्ट कहे कि आलू इतने में बेचें, अगर वो कॉस्ट 12 ही नहीं खाती तो फिर आप उसको आलू को उसमें नहीं बेच सकेंगे। ठीक है, करेक्ट। चलिए अब दूसरे उस पे आ जाते हैं, कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर आ जाते हैं, जो कि PSL के हवाले से। ये PSL का मामला कराची के शहरियों के लिए हमेशा से रहता है, एक बुरे तरीके से जो है यहाँ पे हशर नशर हो जाता है, सबके जो मामला हैं वो डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। और इसमें स्टेडियम के हवाले से बहुत दफ़ा कहा गया है कि स्टेडियम को या तो शिफ्ट कर दीजिए या इसका कोई ऑल्टरनेट जो है होना चाहिए। स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो इसमें बढ़ जाते हैं, क्योंकि पता होता है लोगों को ट्रैफिक जैम होना है और सिक्योरिटी जो है तमाम तर वो उसका एक पूरा फोकस किस जगह पर है। तो ये इसका कोर्ट का वर्डिक्ट अनाउंस हुआ सिंध हाई कोर्ट का, उन्होंने कहा कि बैरियर्स हटा दें, कंटेनर्स हटा दें। नेक्स्ट डे, एग्जैक्टली नेक्स्ट डे वहीं से मैं गुजरी, वही कंटेनर से वही, और मुझे मालूम था ऑलरेडी कि कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, बहुत ही एहतराम के साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, मुझे पहले ही मालूम था। इस पे कितना आपको लगता है कि स्टेट जो है हमेशा फेल दिखाई देता है? देखिए बिल्कुल, अगर तो बैरियर्स उठाने की बात है और कोर्ट ऑर्डर्स को नहीं फॉलो किया गया तो ये जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी हुकूमत पे आती है कि उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। और अगर उस बैरियर्स उठाने की ना उठाने की वजह से ट्रैफिक जो है वो और ज्यादा फंसती है तो वो हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी आती है। लेकिन जहाँ तक स्ट्रीट क्राइम का तल्लुक है उसको बहुत सारी चीजें फीड करती हैं, प्रॉब्लमनेस उसको एक फीड करती है, पुलिस का रेशो आपकी पॉपुलेशन के साथ वो कितना है, पुलिस कितनी इक्विप्ड है, अपनी उसके पास कितनी अच्छी फैसिलिटीज हैं, आपकी सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं नहीं किए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो स्ट्रीट क्राइम को के साथ इन वजूहात की वजह से कॉरिलेट की जा सकती हैं। तो ये सारे मामला को देखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक कोर्ट ऑर्डर्स हैं बैरियर्स उठाने तक की, वो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है सर, मजीद आप क्या ऐड करना चाहेंगे सेनेट इंतखाबात के ऊपर? हॉर्स ट्रेडिंग की बात जो हो रही है और इसको रोकने की भी बात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, लेकिन उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप नहीं हो पा रहा। आपको लगता है कि इस पे कोई अभी भी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मार्च करीब है और कुछ ही दिन रह गए हैं इंतखाबात में? क्या होगा अगला लाएअमल PDM का, क्या होगा इस पर? देखिए PDM का लाएअमल तो अभी तो हम सेनेट जो है इंतखाबात में कंटेस्ट कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हमारे कैंडिडेट जीते, उसके ऊपर पूरा फोकस किया जा रहा है। जहाँ तक ऐसे लेने देने की बात है उसे PMLN कंडेम करती है और ये एक अलग मामला है। आपके पास FIA है, आपके पास ID है, अगर कोई इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है कोई MP तो उसके खिलाफ जो है वो केस बिल्ड होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन उसको मैं ये भी समझता हूँ, यहाँ देखें कि ये कोई 100% MPs इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, ये कोई माइनॉरिटी होती है, 10%, 1-2-4% लोग होंगे जो वोट बाइंग या पैसा लेके वोट देते होंगे और वो कंडेमेबल है और उसकी पकड़ दकड़ होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन रिफॉर्म की बात है, हम तैयार हैं, अगर हुकूमत इस पर संजीदा होगी तो जरूर इसके ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन जो तरीकाकार है वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि क्या है। ठीक है, आप कह रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बातचीत हो सकती है, लेकिन पार्लियामान में होनी चाहिए और उसका एक दुरुस्त तरीकाकार होना चाहिए। अब सेनेट इंतखाबात करीब है, सेनेट इंतखाबात के बाद आपको लगता है कि क्या शायद कोई पॉसिबिलिटी हो नेशनल डायलॉग की? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेहतर तरीके से आपसे बात करने की कोशिश की, क्या आप लोग इस रिफ्ट को ख़त्म करना चाहेंगे या PDM ने इसके ऊपर कुछ और सोचा हुआ है? देखिए PDM का तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है इस चीज़ के ऊपर कि ये हुकूमत ना अहल है और ये हुकूमत जितनी देर अब
ٹائم لے گی اتنا زیادہ جو ہے وہ ملک اور قوم کا اور عام پاکستانی کا نقصان ہوگا. اور وہ جو ڈائیلاگ کا جو سٹیج تھا لیکن آپ لوگ بھی تو ضمنی الیکشنز میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں, سینٹ انتخابات میں بھی اب جو ہے آپ لوگ حصہ لیں گے. ایک طرف تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ جو جمہوریت کا جو ایک تسلسل ہے وہ برقرار رکھنے میں آپ لوگ ساتھ ہیں, لیکن آپ لوگ جو ہے ایکشنز کچھ اور ہیں آپ کے اور ورڈز کچھ اور ہیں, لیکن پھر اس کے بعد پھر یہ کنفیوژن آتی ہے. نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب نے, آپ ان کا ریکارڈ سے نکالنے کی اسمبلی میں انہوں نے کتنی دفعہ چارٹر آف اکانومی کی بات کی, چائے مل کے بیٹھے. اسی طرح کرونا کے اوپر شہباز شریف صاحب یو کے سے آئے اور انہوں نے وہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جس کے اندر عمران خان صاحب آئے اور ساری اپوزیشن کی جماعتیں تھیں, انہوں نے اپنی تقریر کی اور پھر وہ چلے گئے. تو یہ سارے جو لائے عمل ہیں یہ حکومت کی طرف سے آئے اور ہمیں اکاؤنٹیبلٹی سے قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں, خاموشی سے کریں, اگر کہیں کرپشن ہے اس کو پکڑیں, لیکن پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کریں, آپ تماشا نہ لگائیں. ٹھیک ہے رانا صاحب چارٹر آف ڈیموکریسی کی آپ بات کرتے ہیں, بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب ان دونوں کے درمیان ہوا اور ہارس ٹریڈنگ کے اوپر جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بھی جو ہے اوپن بیلٹنگ یا شو آف ہینڈز کی بات کی. تو اب آخر کیا پرابلم ہے؟ کیا آپ لوگ کو یہ پرابلم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے اب کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں پرابلم میں نے آپ کو پھر بتا دی کہ یہ ایک طریقہ کار ہے, آپ کہہ رہے ہیں طریقہ کار ہے. پھر انہوں نے بہت ساری چیزوں کو اسکپ کر دیا, اپوزیشن سے مشاورت کی تھی, انہوں نے جو ہے وہ نو کانفیڈنس موشن کو اسکپ کر دیا, انہوں نے اسی طرح سینیٹ چیئرمین کے الیکشن کو اسکپ کر دیا. تو یہ ساری جو چیزیں جو ایڈ آن ہوتی ہیں ایک مشاورتی عمل پورا اسکپ کر دیا. تو یہ وجوہات ہیں کہ آج بھی ہم اس چارٹر کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو صحیح اگر کوئی کوشش کی گئی حکومت سے تو ضرور اس کے اوپر اب بات کی جا سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائم گزر گیا ہے. اب پی ڈی ایم اس حکومت سے نجات حاصل کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور الیکشن ریفارمز کریں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے رانا احسان افضل صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے. مسرت, جس طرح رانا احسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر برقرار ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے طریقہ کار سے ان کو پرابلم ہے, تو سینٹ انتخابات کے بعد کیا کوئی چانسز ہوں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اوپن بیلٹ کے اوپر اب تو نہیں ہو سکے گا, لیکن اگر فیوچر کے لیے کوئی قانون سازی ہو تو آپ لوگ ساتھ دیں گے؟ دیکھیں الوینا, اوپن بیلٹ ہو یا خفیہ رائے شماری ہے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے. آبجیکشن صرف یہ ہے کہ قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی کام ہوتا ہے تو پارلیمنٹ بہترین جگہ ہے. پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا لیجسلیشن کی جا سکتی ہے, اور یہ گورنمنٹ چاہتی نہیں تھی, اگر چاہتی تو 2.5 سال کیا کرتی رہی ہے. بالکل ہم حاضر تھے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اب جو وہ لوگ چاہ رہے ہیں ان کو صرف اور صرف ایشو یہی ہے کہ ہمارے لوگ جن کو یہ بکاؤ مال کہتے تھے کہیں وہ نہ ہو جائیں, کیونکہ عوام نے تو ان کو ضمنی الیکشن میں مات دے دی, پی ٹی آئی کو اپنا رخ دکھا دیا. یہ نہ ہو کہ جو ان کے اپنے ایم پی اور ایم ایل ایز ہیں وہ بھی ان کو بتا دیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. مسرت نیازی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے رانا احسان افضل صاحب, ایم پی ہے پاکستان مسلم لیگ نون, انہوں نے بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. آج کے لیے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے اس اوور آل اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کہ اس وقت رفٹ جو ہے برقرار نہ صرف پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی میں بلکہ اوور آل جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ ان میں اور حکومت میں جو ہے ایک رفٹ برقرار ہے. سینٹ انتخابات میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں آتی ہے یا اپوزیشن کی فیور میں آتی ہے, یا کوئی ایسی انٹرپریٹیشن سامنے آتی ہے جس میں شاید دونوں کو مل بیٹھ کر کوئی بات کرنے کا جو ہے ایک طریقہ کار کریٹ کرنا پڑے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.